الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين۔ اللہ جل شانہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ صدق اللہ العظیم۔ پروردگار عالم نے اس آیت مبارکہ میں ہمیں جو حکم دیا ہے وہ صرف سچا بن جانے کا نہیں دیا، صرف یہ نہیں فرمایا کہ سچ بولا کرو، یہ نہیں فرمایا کہ سچے ہو جاؤ، بلکہ فرمایا سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرف اللہ کے سچے بندے کھڑے ہیں تمہیں بھی ان کے ساتھ کھڑے ہونا ہے۔ خود سچا ہو جھوٹوں کے ساتھ کھڑا ہو جائے تو اس کی سچائی بھی مشکوک ہو جائے گی۔ سچا خود بھی بننا ہے اور سچوں کے ساتھ رہنا ہے، سچ کی حفاظت کرنی ہے، سچ کا پہرا دینا ہے۔ اسی سچ کا پہرا دیتے ہوئے پچھلے جمعۃ المبارک میں ہم نے ایک گفتگو کا آغاز کیا تھا، اور وہ گفتگو اس حوالے سے تھی کہ عام طور پر ایک غلط تصور پھیلایا جاتا ہے، اگرچہ کہ اس کو پھیلانے میں بہت بڑے بڑے لوگوں سے پھسلن کا شکار وہ ہوئے ہیں، غلطی ہوئی ہے، لیکن بہرحال ایک مغالطہ ہے جو بہت بڑے پیمانے پہ لگ گیا۔ اور مغالطہ یوں لگا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جب خلیفہ بنے ہیں، جب اصحاب رسول نے آپ کی بیعت کی ہے، تو اس بیعت میں چونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل نہیں ہوئے، پھر اس کے بعد سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا بھی ابوبکر صدیق سے ناراض ہو گئیں۔ کہا جاتا ہے کہ آپ کی یہ ناراضگی 6 مہینے تک رہی۔ اس 6 مہینے کے عرصے میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ابوبکر صدیق کی بیعت نہیں کی، انہیں خلیفہ تسلیم نہیں کیا۔ اب جب یہ اعتراض کر دیا جاتا ہے تو اسی کے ساتھ اگلی بات جوڑ دی جاتی ہے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے ناراض ہی رہیں اپنے آخری دم تک، یہاں تک کہ دنیا سے تشریف لے گئیں۔ اب اس میں 2 باتیں، ایک حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ابوبکر صدیق کو 6 مہینے تک خلیفہ نہ ماننا، اور دوسرا سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ناراض رہنا مرتے دم تک۔ یہ دونوں باتیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی شان پر اعتراض ہیں، یہ آپ کے خلاف باتیں ہیں۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان ان دونوں باتوں سے ماورا ہے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا وسلام اللہ علیہا پیغمبر خدا کی بیٹی ان سے ناراض رہیں، وہ کوئی ایسا کام کر دیں صدیق اکبر کہ حضور کی بیٹی کو ناراض کر لیں اور 6 مہینے تک یہ ناراضگی چلتی رہے، یا حضرت علی ان کو خلیفہ تسلیم نہ کریں اور ابوبکر صدیق اس بات کو برداشت کرتے رہیں۔ یہ ایک بہت بڑے پیمانے پہ غلطی تھی جو پھیلائی گئی، لیکن اس غلطی کو پھیلانے میں چونکہ ہماری کچھ کتابوں کا بھی ہاتھ تھا۔ ہماری سب سے زیادہ معتبر کتاب، جس کو میں کہتا ہوں بلکہ ہم سارے ہی لوگ یہ کہتے ہیں، قرآن مجید کے بعد سب سے زیادہ معتبر کتاب ہم جسے مانتے ہیں وہ ہے بخاری شریف۔ حدیث کی کتاب ہے بخاری شریف، قرآن کے بعد سب سے معتبر کتاب ہے۔ میں اس کے بارے میں ایک جملہ اکثر کہا کرتا ہوں، قرآن کے بعد سب سے معتبر ہے، قرآن جیسی معتبر نہیں۔ دنیا کی کوئی کتاب قرآن مجید کی طرح
ہر قسم کے شک سے پاک نہیں. صرف قرآن ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے. صرف قرآن ہے جس میں کسی چیز کو ملایا نہیں جا سکتا، ملاوٹ نہیں کی جا سکتی، اس لیے کہ اس کی حفاظت کا ذمہ خود رب العزت نے لیا ہوا ہے. ہر کتاب بدل سکتی ہے، ہر کتاب میں رد و بدل ہو سکتا ہے، ہر کتاب میں چیزیں ملائی جا سکتی ہیں، چیزیں کم کی جا سکتی ہیں. بخاری شریف اگرچہ معتبر کتاب ہے، ساری باقی کتابوں سے زیادہ صحیح کتاب ہے، مگر کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی شک کی گنجائش یہاں بھی ہے، غلطی کا امکان یہاں بھی ہے. اور اسی جو غلطی ہوئی ہے اسی پر انگلی رکھتے ہوئے پچھلے جمعۃ المبارک میں ہم نے یہ بات کی تھی کہ یہ جو روایت بخاری شریف میں پیش کی گئی ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناراض ہو گئیں، حضرت علی نے 6 مہینے تک بیعت نہ کی، ہم نے پچھلے جمعۃ المبارک میں اس بات کو ثابت کیا تھا علماء و محدثین کے حوالے سے کہ یہ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا فرمان نہیں ہے. بخاری شریف میں درج یہ بات جو حضرت عائشہ سے منسوب ہو گئی، یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا فرمان نہیں ہے. اس روایت کو نقل کرنے والا ایک راوی ہے جس کا نام ہے زہری. امام زہری، ان کو دنیا بہت سچا پکا عالم مانتی ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ان کی ایک عادت ہے جو پچھلے جمعے ہم نے بتائی تھی، وہ یہ کہ یہ حدیثوں میں اپنے پاس سے باتوں کا اضافہ بھی کر دیتے ہیں. حدیث سے جو بات ان کو سمجھ آتی ہے، کسی وقوع سے جو بات ان کو سمجھ آتی ہے، وہ سمجھ اپنی بھی حدیث کے ساتھ داخل کر دیتے ہیں، اور لوگوں کو، سننے والوں کو یوں پتہ چلتا ہے گویا یہ بھی حدیث ہی ہے. امام سخاوی رحمۃ اللہ علیہ کا قول میں نے نقل کیا تھا، فتح المغیث میں یہ لکھا ہے. امام سخاوی کہتے ہیں کہ یہ ان کی عادت تھی کہ اپنی تفسیری بات، وضاحتی بات بھی حدیث کے ساتھ جوڑ دیتے، اور سننے والوں کو پتہ نہیں چلتا تھا اصل فرمان کیا ہے اور زہری کی بات کہاں داخل ہو گئی. اس بات سے لوگ پھنس گئے. اسی لیے علماء کہا کرتے تھے، زہری کے زمانے کے لوگ کہا کرتے تھے کہ جناب جب آپ فرمان سناتے ہیں تو اپنے فرمان کو الگ رکھا کریں، رسول خدا کے فرمان کو الگ رکھا کریں. آپ حضور کی حدیث بھی سناتے ہیں تو بیچ میں اپنے لفظ بھی آپ ڈال دیتے ہیں، سننے والے اسے بھی رسول خدا کا فرمان سمجھیں گے، یہ تو غلط. یہ جو عادت تھی امام زہری کی، اس نے سفینے ڈبو کے رکھ دیے. اس نے ایسی ایسی باتیں کی ہیں کہ دل ہل جائیں، ایسی ایسی باتیں کی ہیں امام زہری نے، دل ہل کے رہ جاتے ہیں. 36 روایتیں ہیں، کل 36 روایتیں ہیں جن میں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اور ابو بکر صدیق کے درمیان ہونے والی گفتگو آئی. ان 36 روایتوں میں 25 روایتیں وہ ہیں جن میں صرف یہ امام زہری بیٹھے ہوئے ہیں. باقی 11 روایتیں جو ہیں ان میں کہیں تذکرہ ہی نہیں ہے کہ سیدہ فاطمہ ناراض ہوئیں یا آپ نے بلانا چھوڑ دیا. اب رہ گئی یہ 25 روایتیں جن میں بیٹھے ہیں کون؟ امام زہری. ان 25 روایتوں میں سے بھی 11 روایتیں ہیں صرف جن میں امام زہری نے یہ بتایا ہے کہ سیدہ فاطمہ ناراض ہو گئی تھی. باقی روایتوں میں تذکرہ ہی نہیں ہے اس بات کا کہ سیدہ ناراض بھی ہوئیں یا حضرت علی نے 6 مہینے بیعت نہیں کی، گفتگو ہی نہیں. ساری ملاوٹ امام زہری کے اپنے قول سے ہوئی. یہ بات ہم کر چکے پچھلے جمعۃ المبارک میں. اب اس کا صرف میں نے اشارہ دینا تھا کہ ہم نے یہ بات تو کر، لیکن میں نے عرض کیا تھا کہ ہمیں وہ روایتیں بھی تو دیکھنی ہیں جن میں یہ لکھا ہے کہ حضرت علی نے 6 مہینے تک انتظار نہیں کیا. جس دن سارے لوگوں نے بیعت کی تھی ابو بکر صدیق کے ہاتھ پر، اسی دن مولا علی نے بھی سیدنا صدیق اکبر کے ہاتھ سے بیعت کی ہے. یہ روایتیں پتہ چلیں، اور پھر وہ انداز جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیعت کرنے کا ہے وہ میں آپ کی خدمت میں رکھوں تو پتہ چلے کہ ابو بکر صدیق کا مقام علی کے نزدیک کیا ہے. سب سے پہلے تو میں یہ جملہ عرض کروں، یہ وہ کتاب ہے امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ کی، جنہوں نے یہ بات کہہ دی ہے
کھل کے دنیا کو بتا دی ہے کہ یہ جو بات بخاری شریف میں آئی ہے کہ حضرت علی بیٹھے رہے اور انہوں نے بیعت نہیں کی 6 مہینے تک، وہ کہتے ہیں قول الزہری فی قعود علی عن بیعت ابی بکر حتی توفیت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا منقطع، یہ جو بات ہے یہ حضرت عائشہ کا فرمان نہیں، امام زہری کی بات ہے اور یہ منقطع ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ یہ کتاب میرے سامنے ہے، اس کا صفحہ نمبر 300، یہ 300 نمبر صفحہ امام بہقی کی لکھی ہوئی کتاب، اس پر یہ لکھا ہوا ہے یہی جملہ جو میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ منقطع ہے، زہری کا قول ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ کا فرمان نہیں۔ اب جب یہ ہے تو پھر کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں صحیح بات وہ ہے جو ابو سعید خدری کی حدیث میں آئی، حدیث ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ فی مبایعتہ ایاہ حین بویع بیعت العامہ بعد السقیفہ اصح، یہ جملے ہیں جو اس صفحے 300 پر لکھے ہوئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت زیادہ صحیح ہے، وہ صحابی رسول ابو سعید خدری، ان کی روایت زیادہ صحیح ہے جو یہ بتاتی ہیں کہ علی نے اسی دم بیعت کر لی تھی جب سارے لوگوں نے بیعت کی تھی۔ امام بہقی کی اس بات کو کوئی رد کر کے دکھائے۔ اصح، امام بہقی نے کہا ان کی بات معتبر ہے دنیا علم میں۔ وہ کہتے ہیں باقی روایتیں نہ ٹھیک مانو، یہ روایتیں ابو سعید خدری کی۔ اب وہ جو ابو سعید خدری کی حدیث ہے وہ کیا ہے؟ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث یہی بہقی نے سنن کبریٰ میں 8ویں جلد کے صفحہ نمبر 143 پر لکھی ہے، یہ جو میں نے آپ کے سامنے نشان لگا کے رکھا ہے، صفحہ نمبر 143 8ویں جلد ہے امام بہقی کی سنن کبریٰ کی۔ اس کے اندر وہ روایت ہے، یہی روایت جو یہاں سے پڑھنے لگا ہوں، یہی روایت امام حاکم نے مستدرک میں نقل کی ہے، وہاں جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 80 ہے، کتاب معرفت صحابہ ہے، اس کے اندر روایت کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں جس وقت سقیفہ بنو سعدہ میں بیعت ہوئی ہے، انصار نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں پر بیعت کی، بیعت ہو گئی، اس میں تو حضرت علی شامل نہیں تھے، آپ اپنے گھر میں تھے، حضرت زبیر بھی اس میں شامل نہیں تھے کیونکہ مہاجرین ادھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تھا، لوگ ادھر بھی تو مشغول تھے۔ جو لوگ وہاں سقیفہ بنو سعدہ کے ڈیرے پنڈال میں تھے انہوں نے تو بیعت کر لی۔ اس کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے آئے اور ممبر پر بیٹھے۔ یہاں سے میں روایت سنا رہا ہوں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، یہاں لکھا ہے 143 صفحے پر، فلما قعد ابو بکر علی المنبر نظر فی وجوہ القوم، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، ممبر پر بیٹھے، یوں نظر اٹھا کے دیکھا لوگوں کو، فلم یرا علی، آپ کو علی نظر نہیں آئے۔ ابو بکر صدیق نے نظر دوڑائی، دیکھا مجمع میں کہیں علی نظر نہیں آئے، سأل عنہ، ابو بکر صدیق نے پوچھا علی کہاں ہیں؟ حضرت علی، بندے اٹھے، یہاں سے 1 2 3 بندے اٹھے، قام ناس من الانصار، ابو بکر صدیق نے نہیں کہا ان کو بلا کے لاؤ، صرف پوچھا، 2 3 بندے خود اٹھے اور گئے، جا کے حضرت علی کو بتایا کہ ابو بکر صدیق بیعت کے لیے ممبر پر بیٹھے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے۔ اگلی روایت میں بتاؤں گا کہ ان کا آنے کا انداز کیا تھا، وہ دوسری روایت میں ہے، مگر یہاں پر اس روایت میں یہ ہے کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کھڑے ہوئے، سرکار صدیق اکبر نے فرمایا ابن ام رسول اللہ و ختنہ اردت ان تشق اصل مسلمین، اے رسول کے چچا کے بیٹے اور رسول کی بیٹی کے شوہر، حضور کے داماد، دونوں رشتے ہیں، آپ رسول کے چچا کے بیٹے بھی ہیں، آپ رسول اکرم کے داماد بھی ہیں، کیا آپ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کے اتحاد کی لاٹھی ٹوٹ جائے؟ اگر آپ بیعت نہیں کرتے، الگ رہتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو میں پسند نہیں ہوں، تو لاٹھی اتحاد کی ٹوٹ جائے گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا لا تسریب یا خلیفۃ رسول اللہ، اے رسول اللہ کے خلیفہ مواخذہ نہ کیجئے، ہاتھ آگے کیجئے، میں بیعت کرنے لگا ہوں۔ فبایعہ، 143 صفحہ سنن کبریٰ بہقی کی 8ویں جلد،
فبایعہ، علی آگے بڑے ہاتھوں پر بیعت کی۔ کس دن کی بات ہے یہ؟ اسی دن کی بات ہے جب آپ وہاں سے اٹھ کے ممبر پہ آ کے بیٹھے ہیں، بیعت کی ہے حضرت علی نے۔ اب نظر دوڑائی ابو بکر صدیق نے، زبیر کہاں ہے؟ زبیر بن العوام، لوگ گئے ایک دو بندے پاس ہی گھر، زبیر بن العوام کو بھی بلایا، آئے۔ جب وہاں آئے تو حضرت ابو بکر صدیق نے ان کو بھی فرمایا، ابن امت رسول اللہ و حواریہ اردت ان تشق اصل المسلمین، رسول کی پھوپھی کے بیٹے اور رسول کے حواری، کیا آپ چاہتے ہیں مسلمانوں کے اتحاد کی لاٹھی ٹوٹ جائے؟ وہی جملے جو مولا علی نے کہے تھے، زبیر نے کہا چھوڑیں سرکار ان باتوں کو، ہاتھ آگے کریں، زبیر بیعت کرنا چاہتا ہے آپ کیا؟ دونوں نے بیعت کی ایک ہی وقت میں، حضرت علی نے اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کہاں لکھا ہے؟ سنن کبریٰ بیہقی کی 8ویں جلد 143 صفحہ، اور اسی کے بارے میں امام بیہقی نے کہا سب سے زیادہ صحیح روایت یہ والی ہے۔ امام ابن حبان نے کہا سب سے زیادہ صحیح روایت یہ والی ہے۔ فتح الباری میں ابن حجر اسقلانی نے کہا سب سے زیادہ صحیح روایت یہ والی ہے، جو مانتی ہے کہ یہ بیعت ابو بکر صدیق کے ہاتھوں پر اسی دن ہو گئی۔